اچھا سر، بلوچ اتحاد تحریک امن دوست کے حوالے سے کچھ بتائیے گا کہ یہ جو آرگنائزیشن ہے وہ بلوچ اور لیاری کی کمیونٹی کے حوالے سے، بلوچ جو آبادی ہے اور لیاری کی کمیونٹی ہے اس کے حوالے سے کیا کام کر رہی ہے اور سب سے بڑی کامیابی کیا رہی؟ اور چونکہ ایک سوال ہے وہ میں آپ سے اس لیے پوچھنا چاہوں گی چونکہ ایک عرصہ تھا جب ہم لیاری کو اکثر دیکھتے تھے کہ ہر جگہ منشیات کے اڈے کھلے ہوئے تھے، یہ کچھ سالوں کی پہلے کی بات ہے، ہر جگہ اڈے ہوئے تھے، جو منشیات ہے وہ چاکلیٹ کی طرف فروخت ہو رہی تھی، لیکن ابھی وہ اس لیاری میں اور اس لیاری میں بہت زیادہ فرق ہے۔ تو یہ فرق اتنی جلدی کیسے آ گیا؟ چونکہ دیکھتے ہیں کہ اب ابھی کی اگر ہم بات کریں حال کی، تو بلوچ کمیونٹی میں ایک اتحاد قائم ہے، تو وہ کیسے ہوا؟ دیکھیے دنیش، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں آپ کی اس بات کی نفی کروں گا، کہ یہاں جرائم کے اڈے بہت نہیں تھے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ جرائم کے اڈے تھے، شہر بڑا ہے۔ جب قیام پاکستان ہوا تو اس وقت کراچی کی آبادی 2.5 سے 3 لاکھ تھی، پھر بڑی، پھر 4 لاکھ ہو گئی، 5 لاکھ، پھر لوگ باہر سے آنے شروع ہوئے، شہر کو وسعت ملا۔ اب رہی بات لیاری کے اندر جرائم یا منشیات یا ڈرگس یوزر باہر سے آتے تھے، سیلر یہاں پر تھے۔ وہ جو سوراب گوٹ میں جو واقعہ ہوا، سوراب گوٹ میں جو منڈی تھی، کس چیز کی منڈی تھی؟ منشیات کی۔ اس منڈی کو مسمار کیا گیا۔ اب اس منڈی کو جب مسمار کیا گیا تو انہوں نے اپنی اماجگاہ لیاری بنائی۔ ہم لوگوں نے، انور بھائی جان نے اور اس کی ٹیم نے اس کو مزاحمت کیا کہ بھی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ان جرائم پیشہ لوگوں کو یہاں آباد کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک سوچ ہے۔ اب اس وہ روکتھام تو ایک الگ کہانی ہے، اس کے لیے ایک مزاحمت کیا، بڑی کام ہوا۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ جب چلتا رہا، پھر ایک کمیٹی بنائی گئی۔ وہ کمیٹی بلوچ اتحاد امن کمیٹی تھی، امن بلوچ اتحاد تحریک نہیں تھی، کمیٹی کا مقصد یہ رہا کہ ہم یہ دیکھتے تھے کہ بلوچ آبادیوں میں ہی صرف یہ جرائم کیوں کروایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی سازش تو نہیں ہے۔ سر آج لیاری میں دیکھتے ہیں 5 یا 10 سال پہلے کی لیاری میں اور آج میں کافی فرق ہے، جبکہ اس کے برعکس جو آبادی ہے بلوچوں کی لیاری کے اطراف کی، تو وہاں پر اور لیاری میں بہت زیادہ فرق ہے۔ تو اس کی میں بات کر رہی ہوں۔ کس حوالے سے فرق؟ مطلب آپ مجھے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے؟ ترقیاتی کاموں کے علاوہ بھی وہاں پر جو ہے وہ منشیات کے اڈے، اور مطلب ایک سازش کے تحت جو ہے وہ بلوچ آبادی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ بالکل، یہ دیکھیں نا، دیکھیں بیٹا، یہی ایک جنگ ہے ہماری، لیکن ایک لڑائی ہوتی ہے جاہلانہ، الٹریٹ، کم عقل یا مزاحمت کار۔ ہم وہ نہیں ہیں، ہم پڑھے لکھے سلجھے ہوئے لوگ ہیں، ہمارا ایک پڑھا لکھا طبقہ ہے۔ ہماری آرگنائزیشن میں ہمارا چیف انور بھائی جان ایک سلجھا ہوا آدمی تھا، ایک پولیٹیکل ورکر تھا، سیاسی لیڈروں سے، تمام بڑے سیاسی لیڈروں سے اس نے سیکھا ہے۔ میر غوث بخش بیزنجو سے بڑا کوئی لیڈر رہا ہے بلوچوں میں؟ بہت بڑی طاقت، لیکن یہ ان کے شاگردوں میں سے لالا لال بخش رند جیسے لوگوں کے شاگردی میں وہ رہا ہے۔ پھر ہم اس کے ساتھ رہے، ہم نے ان سے سیکھا، ہم نے ان سے تو سیکھا۔ تو اس کا یہ ہوا کہ انہوں نے اس تحریک کو صرف مزاحمت کے لیے استعمال نہیں کیا، انہوں نے ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو اکٹھا کیا، ساکھ شہزاد، عزیز راج، انیب بلوچ، سوراب بلوچ، ایک بہت بڑی ٹیم ہے، ٹوٹلی ہائیلی ایجوکیٹڈ، ان کو جمع کیا، ان کو کہا بھی کیا کرنا چاہیے۔ پھر ہم نے موومنٹ چلایا۔ اب ایک طرف آپ جرائم کی بات کر رہے ہیں، تو دوسری طرف ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یونیورسٹی کا مطالبہ کیا، میڈیکل کالج کا مطالبہ کیا۔ یہ بنانا کس کا؟ اسٹیٹ کا کام ہے، یہ انور بھائی جان کا کام نہیں ہے، بلوچ اتحاد کا کام نہیں ہے، ریاست کا کام ہے، یہ عابد بروئی کا کام نہیں ہے، یہ کام اسٹیٹ کا ہے۔ لیکن اسٹیٹ کو یہ باور کرانا کہ بھی ہم چاہتے ہیں، ہمیں کالجز چاہیے، ہمیں اسکول چاہیے۔ ہمارے اسکولوں میں وہ ہمارے پاس آج بھی کئی اسکول ہیں جو قیام پاکستان سے پہلے بنے ہوئے ہیں، اس کے بعد سینکڑوں اسکول بنے۔ کھیلوں کے گراؤنڈ کا ہمارا مطالبہ تھا، جس کے لیے ہم نے جدوجہد کی اور آج تک ہم کر رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہم اپنا میسیج کنوے کرتے ہیں آگے۔ بلوچ اتحاد آج تک اس تمام جو کام ہم نے کروائے ہیں، یہ کریڈٹ ریاست کو جاتی ہے، حکومت، لیکن ہم نے نہ کریڈٹ لینے کی کوشش کی، نہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔
हम अपना पैगाम दे रहे हैं, हम अपना पैगाम देते रहेंगे। हमारे मुतालबात हैं कि हमारे बच्चे, हमारे पढ़े लिखे नौजवान, हमारे अहले इल्म ये तबाही का शिकार ना हो। आप जब इस शहर के अंदर नौकरियां बांटते हैं तो हमारे बच्चों को क्यों नहीं देते हैं? हमारे पढ़े लिखे लड़के जो है ना होटलों में बैठ के काम करते हैं, हमारे पढ़े लिखे लड़के जो है ना जाके मिस्त्री बनते हैं, हमारे पढ़े लिखे लड़के जो है ना जाके दूसरी जगह उनको टीचरी की नौकरी नहीं मिलती, जबकि हमारे पास मास्टर, ग्रेजुएट और हाईली एजुकेटेड बच्चे हैं, उनको आप रोज़गार नहीं देते हैं। आप बाहर के लोगों को रोज़गार दे देते हैं, पैसे लेते हैं, क्या करते हैं, दैट इज़ योर मैटर। बिल्कुल। लेकिन हम आज ये कहते हैं कि ये ज़्यादती। अब सवाल ये है कि अगर बलोच इत्तेहाद तहरीक इन्हीं पढ़े लिखे लोगों के साथ एक मूवमेंट चलाए तो हमें क्या नाम दिया जाएगा कि दे आर एंटी पाकिस्तान और टेररिस्ट। जबकि हम कहते हैं कि ये सरजमीन जब हमने बनाई है, ये अल्लाह ताला ने जब हमें इस खत्ते में आबाद किया तो हमने तो वफा की ना इस ज़मीन के साथ, हमने कि तो दोगलापन तो नहीं किया ना। बिल्कुल। हम बाहर से तो नहीं आए भाई। जो आबादी 200-300-400 साल से रह रही है, सबूत मौजूद है कराची के अंदर। जहाँ भी अगर पुरानी आबादियों में जाके आप देखें, मलीर को आप देख लें, आप जो चौकुंडी को देख लें, आप इब्राहिम हैदरी को देख लें, इवन मनोड़ा वो जजीरा था, उसको किला बलोचों ने बनाया। अब जिन्होंने अपने शहर को बनाया उसको कैसे ख़राब करेंगे, वो कैसे इसको मुस्मार करेंगे? सर मैं मुख्तसर आपसे ये पूछना चाहूँगी, जो अब आपकी जो तहरीक है बलोच इत्तेहाद अमन दोस्त तहरीक, ये तहरीक, ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ लियारी में काम कर रही है और इसकी सबसे बड़ी कामयाबी क्या रही? नो नो, नॉट एट ऑल। बलोच इत्तेहाद तहरीक, लफ्ज़ तहरीक का इस्तेमाल जो है ना वो उसकी कोई जुडिशन नहीं है, कोई हदूद नहीं है, हदबंदी नहीं है। दुनिया के जिस खत्ते में बलोच रहता है, आबाद है, बलोच इत्तेहाद उनसे कनेक्टेड है। आप ये समझें कि हमारी तहरीक ने जब अमन कमेटी था, बलोच इत्तेहाद अमन कमेटी के नाम से था, तहरीक तो बाद में हम लोगों ने, एहसास शहजाद ने, आबिद बरोई ने मिलके उस पर वर्किंग की हमने। आपको मैं बताऊं, पूरे पाकिस्तान की टोटल आबादी का 55 से 60% बलोच हैं। अब इसको मैं चैलेंज करूंगा तो आप बोलेंगे कि इसमें क्या। अब ये अलग बात है कि बलोच के अंदर एक सबसे बड़ी खूबी है कि जिस सरजमीन में रहता है उसे वफा करता है। वो पंजाब में रहा, चाकर खान के साथ गया, उसने उस सरजमीन के साथ वफा किया। आज भी हमने दौरा किया, पंजाब में जितने भी बलोच हैं वो अपने आप को पंजाबी कहते हैं, लेकिन नस्लन बलोच लिखते हैं। इसी तरह अंदरून सिंध में हमारी हुकूमत रही है, हमने यहाँ हुक्मरानी की है। हमने तो, हमारे लोगों ने तो नहीं कहा कि भी हम वो नहीं, हम सिंधी नहीं है, नहीं, हम कहते हैं हम सिंध में रहते हैं, हमारी सरजमीन है। इसी तरह हम फैलते गए हमारे शहर के अंदर। मंगो पीर सबूत है इस बात का, मलीर सबूत है इस बात का। मैंने कहा शहर बहुत बड़ा है, उसमें हमारे। हाँ, अब रही बात, अगर आप कहते हैं कि हम उनको इकट्ठा कैसे करें, देखिए ये एक रियासती मामलात होते हैं, वो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए अपना काम करते हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। सर लियारी के नौजवानों में देखते हैं कि बेपनाह टैलेंट है, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, बॉक्सिंग में हो, लेकिन खिलाड़ी अक्सर वसाइल के लिए तरसते रहते हैं। आप इस बयान पर क्या राय रखते हैं? मेरी राय तो नहीं है, बल्कि मैं और मेरा मास्टर असगर बलूच साहब, हमारी तो जद्दोजहद यही है कि स्टेट की जो जिम्मेदारी है वो उसको नहीं निभा रहा। रियासत या हुक्मरान जो है इस पर बिल्कुल उन्होंने एक किस्म का इदारों पर कदकन लगाया हुआ, कदकन मीन पाबंदी लगाई हुई है। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। हुकूमत को चाहिए कि पाकिस्तान के वो तमाम इदारे PIA हो, KPT हो, रेलवे हो और दूसरे इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, दूसरे इदारे, वहाँ पर खेलों के लिए बच्चों को अपॉइंट करें, उनको स्टिपेंड दें, वजीफ़ा दें। अब हम अपने सतह वजह से, ये मैं जिस क्लब में मैं बैठा हूँ, ये बलूच इत्तेहाद तहरीक का मरकज़ी ऑफिस भी है और यहाँ पर एक क्लब है, लियारी लेबर वेलफेयर सेंटर। अब आप मुझे बताएं, 1936 में क़याम हुआ, 40 में रजिस्टर हुआ है, पाकिस्तान से पहले का है ना जी। तो इस तरह ये इदारा
ہم آج بھی اسی پہ کام کر رہے ہیں. آج بھی ہم اپنے بچوں کو حکومتی سرپرستی کے باوجود اپنی مدد آپ کے تحت، ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، لیکن ہم اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے. ہم اپنا کام کر رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کو راہ راست پر لانے کے لیے کھیلوں کے لیے محنت کر رہے ہیں. اور ہم حکومت سے اس آپ کے توسط سے یہ کہیں گے کہ اسٹیٹ کو چاہیے کہ ان بچوں کو روزگار دلانے کے لیے اداروں میں رکھیں، تاکہ یہ بے راہ روی کا شکار نہ ہوں، غلط راہ پہ نہ جائیں، علم کی جانب راغب ہوں، کھیل کی جانب راغب ہوں. یہی ہمارا مشن ہے. سر لیاری کے نوجوان سر دیکھتے ہیں کہ لیاری کے نوجوانوں کا ایک بہت بڑا بحران جو ہے وہ ہمیشہ روزگار کا ہوتا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا عملی حل آپ کے نظر میں کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہاں ریاست جو ہے وہ سنسیئر نہیں ہے. حکومت نہ اور حکمران سیاست سنجیدہ نہیں ہے. بے روزگاری اس ملک کا سب سے بڑا المیہ ہے، ایک بہت بڑا نقصان ہے. دیکھیں، ہم یہ کہتے ہیں بحیثیت بلوچ، جہاں روزگار اداروں میں دیا جاتا ہے، اگر آپ میرٹ کی بات کرتے ہیں، ہمارے پاس میرٹ پہ سینکڑوں بچے موجود ہیں. آپ کوٹے کی بات کرتے ہیں، آپ نے کوٹا سسٹم پہ بھی تو ہمارا تو حق تو مارا گیا. ہمیں کوٹے میں بھی ہمارے بچوں کو آپ مائنس کرتے ہیں. کون سے ایسے ادارے ہیں؟ ایک زمانے میں جب کے الیکٹرک کراچی کے ای ایس سی ہوا کرتا تھا، کراچی الیکٹرک کارپوریشن جب ہوا کرتا، اس میں اکثریت یہاں کے مقامی لوگ تھے. آج ایک بھی مقامی نہیں ہے. کیا کریں گے؟ وہ کمپنی ہی کسی اور کے ہاتھ میں. اسی طرح یہ روزگار فراہم کیا جائے، تعلیم پر توجہ دی جائے. بچے پڑھیں گے، ان کو آگے کچھ نظر آئے گا، وہ امید لے کے پڑھیں گے نا. دیکھیں، آپ نے صرف یہ بنا دیا ہے آج کل کہ سرٹیفکیٹ ایک ایشو بن دیا ہے. بھئی آپ کے پاس ڈگری ہونی چاہیے. بھئی علم تو ہے ہی نہیں نا. آپ تو علم فروخت کر ہی نہیں، علم دے ہی نہیں رہے ہیں. آپ تو ڈگری فروخت کر رہے ہیں، اور ڈگری کے بیاپ میں آپ نوکریاں فروخت کر رہے ہیں. بس یہ کہانی ہے. سر اگر آپ کو لیاری کے حوالے سے 3 بڑے فیصلے کرنے کا اختیار ملے تو وہ کون سے ہو سکتے ہیں اور کیوں؟ دیکھیں، یہ بڑا مشکل سوال ہے. 3 سوال تو بہت کم ہیں بینش. دیکھیں، لیاری کا سب سے بڑا جو معاملات ہیں، ہماری بات سنی جائے. ہماری بات ہم اگر غلط ہیں اس کی نفی کی جائے. اگر ہماری بات صحیح ہے، ہماری باتیں، ہمارے بلوچستان تحریک کے رہنماؤں کی باتیں صحیح ہیں، اس کو ایکسیپٹ کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے. ہم اس سرزمین کے مالک ہیں، ہم اس کے وارث ہیں. ہم اس کا ہمیشہ بھلا ہی چاہیں گے، برا نہیں چاہیں گے. جب آپ باہر کے آنے والے لوگوں کو اہمیت دیتے ہیں تو یہاں کے مقامی لوگوں کو بھی اہمیت ہے. بالکل. سر 5 سال بعد آپ لیاری کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں اور کیا ویژن ہے آپ کا؟ دیکھیں، آج جس سیاسی پارٹی کی یہاں حکومت ہے، وہ تو لیاری کو پیرس بنانا چاہتے تھے. ہم کہتے ہیں پیرس مت بناؤ اس کو، آپ اس کو مونجو داڑو ہی رہنے دو، لیکن صحیح تو ہو نا، اس کی اینٹوں کو تو صحیح کریں نا. دیکھیں نا، آپ مونجو داڑو کی تو حفاظت کے لیے آپ نے اربوں روپے آپ لگا رہے ہیں، آپ آثار قدیمہ کو بچا رہے ہیں. اب انہوں نے آثار قدیمہ کو ہی بیچنا شروع کر دیا، اب لیاری کو بیچ رہے ہیں. یہ ہے ساری کہانی. تو حقیقت یہ ہے کہ اس شہر کو سنجیدگی سے کام کریں، اس کے انفراسٹرکچر کو، اس کے اندر جو معاملات ہیں، یہاں کی سوک پرابلمس ہیں، وہ سنسیریٹی سے کام کریں، معاملات حل کریں. اگر دیکھیں نا، ہم صرف اپنی ٹیم کے ساتھ نکلیں، صرف شور ہی مچائیں کہ جی ہمیں پانی دو، بجلی دو، ورنہ کرسی چھوڑ دو، یہ سب باتیں جو ہے نا ابھی ایک فضولیات سے لگتی ہیں ہمیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جو آئی ٹی اسٹوڈنٹ، تو اب دیکھو اے آئی کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے دنیا کو پریشان کیا ہوا ہے. اس پر دنیا ریسرچ کر رہی ہے کہ یہ کیا ہے، اور ہم یہاں بیٹھ کے جو ہے نا پانی مانگ رہے ہیں. ہمارے گٹروں کے پانی ابل، یہ کیا شرافت ہے؟ وہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یا جو نمازی ہیں، جو مسجدوں میں نماز پڑھنے کے عادی ہیں، وہ مسجدوں میں جانے سے کتراتے ہیں. پانی نہیں ہوتا. مسجد میں جاتے تو راستے میں سیوریج کے پانی ہوتے. تو یہ ہمارے ایشوز کو بنا دیا گیا ہے تاکہ ہماری توجہ جو سوچ ہے وہ محدود رہے، ہم اس سے نہ. اب آپ مجھے بتائیں، اسٹریٹ لائٹ، چلو گھروں پہ آپ تو ظلم، اسٹریٹ لائٹ بھی ہمارے گھروں کی لائٹوں سے چوری کر کے اسٹریٹ لائٹ دی جاتی ہے. اب آپ سوچیں، بڑی عجیب بات ہے.
بھئی ہمارے گھر کی لائٹ جاتی ہے, اسٹریٹ لائٹ کیوں جاتی ہے؟ نہیں جانی چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ سم تھنگ از رانگ. اس کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ چوری کر رہی ہے نا خود. دال میں کچھ کھا لیں. دال میں کچھ کھا لیں. سر میں کچھ ایک دو کوشچن آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ آپ کی ذاتی حوالے سے اور کچھ دلچسپ جس کا آپ نے ایک ہی لائن میں جواب دینا ہے. لیاری کی سب سے خوبصورت چیز؟ لوگوں سے محبت کرنا. اور لیاری کی سب سے نوجوانوں کے لیے ایک مشورہ؟ بھائی پڑھنے کے ساتھ ساتھ کھیلو ضرور. آپ کو لیاری میں کھانا کہاں پسند ہے, کہاں بہترین لگتا ہے؟ لیاری میں جو ہے نا سب سے زیادہ مجھے جو چیز میں جو وہ کہتے ہیں متاثر ہوں وہ ہے ہماری جو بوڑھی عورتیں جو گلیوں میں جو چیزیں بیچتی ہیں. یہ جو چھوٹے چھوٹے گلیوں میں آپ جاتے ہیں, آپ کو سب سے سستا اور بہترین ناشتہ یہ پاکستان میں کہیں نہیں, یہ کہیں نہیں ملے گا. آپ کو دیکھیں روایتی ڈشیں جو ہمارا ایک جو کہتے ہیں نا مقامی لوگوں کے جو ہیں, اس سے بڑی آسائش اور سکون والا چیز آپ کو باہر کہیں نہیں ملے گا. آپ پی سی ہوٹل میں جا لیں کھا لیں, آپ کو وقتی مزہ ہوگا, صرف آپ کا وہ ماحول اچھا ہوگا. لیکن آپ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے جو کھا رہے ہوں گے ایک ماسی کے سامنے چھوٹے سے پلیٹ میں وہ چنے یا کلیجی, باقلیک بلوچی جو لوبیا جس کو بولتے ہیں, چنے کی دال, اس طرح کی چیزیں یہ نیچرل چیزیں ہیں, بناوٹی نہیں ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ کنٹینیو ہونی چاہیے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ایک زمانے میں لیاری میں محفلیں ہوتی تھیں, رقص سرور کی محفلیں ہوتی تھیں, شعر و شاعری اور ادبی کے پروگرام ہوتے تھے. ہم چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کے ہوتے تھے کہ وہ اس کو کنٹینیو کیا جائے. اچھا, اب سر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, سیاست, ثقافت اور اسٹریٹ لائف ایک ساتھ ہی دھڑکتی ہے, تو آپ کی جو دیکھتے ہیں کہ لیاری کے حوالے سے, لیاری کی سڑکوں کی آپ کی میموری کیسی رہی؟ کس حوالے سے؟ میں سمجھا نہیں آپ کی بات. چونکہ آپ لیاری کے ہی پیدائش ہے, لیاری میں ہی اپنا بچپن گزارا, اور لیاری میں آپ کا کوئی ایک خاص میموری؟ دیکھیں میں آپ کو چیز بتاؤں, ہم نے ایک چیز محسوس کیا ہے. ہم سے مراد میں اپنی بات کرتا ہوں. ہم جس قدر ترقی کی جانب گامزن ہیں, ہم اسی تیزی سے پیچھے بھی آ رہے ہیں. دیکھیں جس طرح ہم ترقی کے دور پر بھاگ رہے ہیں, اسی طرح اخلاقی طور پر ہم بدحال ہیں, پیچھے جاتے رہے. اسی طرح ہم ایک پازیٹیو کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ہماری ٹانگ کھینچ کر اس کو گٹر میں یا پانی میں یا غلاظت میں ڈال دیا جاتا ہے, جس کا مائنڈ سیٹ چینج ہو جاتا ہے. جو نیگیٹو جو منفی رجحان جو آتا ہے, جہاں سے جرائم اجاگر ہوتا ہے, اس جرائم کو قابو کرنے کے لیے اسٹیٹ اپنا رول پلے نہیں کر رہا. سیاست یا اسپورٹس سب سے زیادہ کس چیز پر پیار ہے؟ سیاست یا اسپورٹس؟ دیکھیں سیاست ایک الگ چیز ہے. اس ملک میں اس وقت پورے پاکستان میں ہر آدمی سیاست دان ہے, اور کھلاڑی جو ہیں ان کی اہمیت نہیں ہے بس. سر بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دے دیا. آپ نے کھل کر بات کی نہ صرف لیاری کے مسائل پر بلکہ اس کے مستقبل اور نوجوانوں کے اور اس کی شناخت پر بھی. تو امید کرتے ہیں کہ آپ کی گفتگو سے وہ غلط فہمیاں بھی دور ہو جو ہمیشہ لیاری کو محدود رکھتی ہے. بہت شکریہ سر ایک بار پھر آپ کا کہ آپ کی انٹرویو لینا ہمارے لیے احساس تھا, اور اس لیے کہ آپ سے ٹائم لیا. شکریہ. نہیں بیٹا آپ کا شکریہ, تھینک یو بینش, آپ نے بہت اچھا کیا. آپ کی باتوں سے, آپ کی گفتگو سے بہت چیزیں ہم جو ہیں وہ ہمیں سیکھنے کو ملی ہے. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. ہمارا فرض.